أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پھر جب تم نماز پڑھ لو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے اللہ کو یاد کرو۔ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب معمول نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ یعنی اس آیت سے پہلے نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا، اس سے پہلے مسافر کی نماز کے بارے میں احکامات ہم نے سماعت فرمائے۔ اس کے بعد اب یہاں اللہ کی ذکر کے حوالے سے اور نمازوں کے وقت پر پڑھنے کے حوالے سے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ یعنی فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، یعنی ذکر الہی کی ہر حال میں ہمیشگی کرو۔ اللہ کا ذکر ہر حال میں کرو، کسی حال میں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ رہو، کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو۔ یعنی بات ہو رہی تھی جنگ میں کہ نماز خوف کیسے پڑھنی ہے۔ جنگ کی حالت ہے، دشمن آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس وقت نماز کیسے پڑھنی ہے، تو وہ طریقہ بتایا کہ دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائے، ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو، دوسری جماعت نماز کے لیے کھڑی ہو جائے۔ ایک رکعت یہ پڑھ لیں تو یہ وہاں چلے جائے، اور جو دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہوئی جماعت ہے وہ یہ آ کر دوسری رکعت پڑھ لیں، پھر یہ دوسری رکعت پڑھ کر چلی جائیں، پھر جو پہلے والی جماعت ہے وہ آ کر اپنی ایک رکعت مکمل کرے، اور پھر دوسری جماعت آ کر کے اپنی دوسری رکعت مکمل کرے۔ تو یوں اس کا طریقہ بیان کیا گیا، مگر اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو یہ حکم بھی دیا گیا، چاہے کیسی بھی حالت ہو۔ یہاں کہا گیا نا کہ بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، کروٹوں پر لیٹے، یعنی کہ اگر تم دشمنوں کے مقابلے میں ہو، تلواروں کے سائے میں ہو، تو وہاں کھڑے بھی ہو، تلوار چلا رہے ہو، وہاں بھی اللہ کا ذکر کرو۔ اگر تیر چلانے کے لیے کہیں بیٹھے ہوئے ہو تو بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرو۔ اور اگر حالت ایسی ہے کہ اگر تم لڑتے لڑتے زخمی بھی ہو گئے اور زخمی ہو کر کے کسی کروٹ پر گر گئے یا کروٹ کے پر لیٹے ہوئے ہیں یا ایک پہلو میں آپ گرے ہوئے ہیں، تو وہاں کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی اللہ کے ذکر سے کسی بھی حال میں آپ غافل نہ رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، ہر حال میں ہمیشگی کرو، اس میں کسی حال میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کی ایک حد معین فرمائی، یعنی کوئی بھی فرض جیسے کہ حج کے لیے تو ایک وقت متعین کر دیا، نمازوں کے لیے نمازوں کے اوقات بتا دیے۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے تو ایک مہینے یعنی ایک حد کہ وہ 30 ہے، اللہ رب العزت نے ہر فرض کی ایک حد معین فرمائی سوائے ذکر کے، کہ اس کی کوئی حد نہ رکھی، بلکہ فرمایا ذکر کرو، کھڑے بیٹھے، کروٹوں پر لیٹے، رات میں ہو یا دن میں ہو، خشکی میں ہو یا تری میں ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، غنا میں ہو یا فقر میں ہو، تندرستی میں ہو یا بیماری میں ہو، پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو، ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، جہاں چاہے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ نے جتنے بھی فرض متعین کیے، معین کیے، مگر کسی کی حد متعین نہیں کی، کسی نہ کسی کو ہر فرض کی ایک حد معین فرمائی، مگر ذکر کی کوئی حد معین نہیں فرمائی۔ یعنی نماز فرض کی تو وقت کی بھی پابندی کی کہ فجر کی نماز فجر کے وقت میں، اور 2 رکعت فرض، ظہر کی نماز 4 رکعت فرض، عصر میں 4 رکعت فرض، مغرب میں 3 رکعت فرض، عشاء میں۔ اسی طریقے سے حج کی ادائیگی کے لیے بھی دن متعین کیے، روزے فرض کیے تو 30 روزے رمضان کے فرض۔ کسی بھی فرض کو اللہ رب العزت، زکوٰۃ تو وہ بھی بتایا کہ اپنے مال کا 2.5% حصہ، 40واں حصہ
تو ہر فرض کی اللہ رب العزت نے ایک حد معین فرمائی، مگر جب اس کے ذکر کی بات آئی تو کہا کہ چاہے تم کھڑے ہوئے ذکر کرو تب بھی کرو، بیٹھے ہوئے ہو تب بھی کرو، کروٹوں پر لیٹے ہو تب بھی کرو، رات میں ہو یا دن میں ہو، خشکی میں ہو یا تری میں ہو، یا پہاڑ پر ہو یا زمین پر ہو یا ہموار زمین پر ہو، کشتی میں ہو یا کسی اور سفری یا مسافر، کہیں بھی ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، گنا میں ہو یا فقر میں ہو، مالدار ہو کر ہو یا غریبی میں ہو، تندرستی میں ہو یا بیماری میں ہو، پوشیدہ ہو یا ظاہری ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ اس کی کوئی حد معین نہیں فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے دو شرعی مسائل ہے، سماعت فرمائے۔ یہاں آیت کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے متعلق دو شرعی مسئلے ملاحظہ فرمائے۔ نمبر ایک، کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نمازوں کے بعد جو کلمہ توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، نمازوں کے بعد وہ جائز ہے، جیسا کہ مشائخ کی عادت ہے، اور بخاری اور مسلم کی احادیث صحیحہ سے بھی یہ ثابت ہے۔ یعنی کہ ہر نماز کے بعد جیسا ہم درود پڑھتے ہیں، کہیں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو کلمہ توحید ہو یا یہ ذکر کرنا ہو، یہ مشائخ سے بھی ثابت ہے، ان کی عادتیں بھی رہی ہمارے بزرگان دین کی، اور مسلم اور بخاری کی احادیث صحیحہ سے بھی یہ ذکر کرنا ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد کہا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یعنی مطلب یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ جو تو دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روکے تو اسے کوئی دینے والا نہیں۔ یعنی اے اللہ، اگر تو کسی کو دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر تو کسی سے روک لے تو اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو تیرے مقابلے پر دولت نفع نہیں دے گی، کسی بھی دولت مند کو تیرے مقابلے میں دولت نفع نہیں دے گی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہر نماز میں سلام پھیرنے کے بعد یہ فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولہ کرہ الکافرون۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کلمات بلند آواز سے فرماتے تھے۔ یعنی یہ جو کلمات میں نے پڑھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، تو یہ جو کلمات ہیں اخیر تک حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم ہر نماز کے بعد بلند آواز سے اس کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے ذکر کرنا جبکہ لوگ فرض نماز سے فارغ ہو جاتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں رائج تھا۔ یعنی کہ بلند آواز سے نماز کے بعد ذکر کرنا یہ حضور کے زمانے میں بھی رائج تھا، جبکہ لوگ فرض نماز سے فارغ ہو جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں بلند آواز سے ذکر کرنے کو سنتا تو اسی سے لوگوں کے نماز سے فارغ ہونے کو جان لیتا تھا۔ یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں جب بلند آواز سے ذکر کرنے کی آواز کو سنتا تو میں اس آواز سے ہی سمجھ لیتا کہ نماز سے لوگ فارغ ہو چکے ہیں، یعنی نماز ختم ہو چکی ہے۔ بلند آواز سے ذکر کرنا یہ میں سمجھتا کہ لوگوں کی نماز اب ختم ہو گئی ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ ذکر کرتے وقت اتنی آواز سے ذکر کیا جائے کہ کسی نمازی یا سونے والے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ تو ایک تھا کہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا
یا کلمہ توحید پڑھنا یا آیت الکرسی جو بھی لوگ پڑھتے ہیں، یہ حضور کے زمانے میں بھی رائج تھا، صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے، بزرگوں کا طریقہ بھی ہے، مشائخین کی عادت رہی ہے، اور صحابہ میں بھی یہ طریقہ رائج تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ذکر میں تسبیح، تحمید، تہلیل، تکبیر، ثنا، دعا سب داخل ہیں۔ یعنی ذکر میں آپ تکبیر کہیں، اللہ اکبر کہیں، تحمید کہیں، الحمدللہ کہیں، تہلیل کہیں، ثنا کریں، دعا کریں، سب کچھ یہ ذکر ہی کے اندر داخل ہیں۔ جو بھی آپ ذکر اللہ کا کریں، اللہ ہی کی حمد و ثنا کرتے رہیں، یہ سب کچھ اللہ کے ذکر میں داخل ہیں۔ ہو سکے تو حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھتے رہیں۔ اسی طریقے کہا گیا اس کی فضیلت میں کہ جو ہر نماز کے بعد اگر اس کو پڑھ لے گا تو اس کی دنیاوی کوئی کام ہو، غرض ہو، یا آخرت کا کوئی کام یا غرض ہو، اللہ رب العزت اسے پورا فرما دیتا ہے۔ اور کہا کہ اگر کوئی اس کو 10 مرتبہ پڑھ لے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو 5 مقاصد اس کے دنیاوی اور 5 مقاصد اس کے آخرت والے وہ اللہ رب العزت پورے فرما دیتا ہے۔ اور اگر ہو سکے تو پوری سورہ توبہ کی آخری دو آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ پوری 2 آیتیں پڑھا کریں، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد اگر جو پڑھتا ہے تو کہا گیا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا جنتی شخص ہے۔ تو اس کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد یہ ذکر کرنا، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رائج تھا، بزرگوں کا بھی طریقہ تھا، اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اہل سنت کی ہر مسجد میں درود پاک اور تحمید پڑھی جاتی ہے۔ کتاب موقوتا، مقررہ وقت پر فرض ہے، یعنی کہ نماز کے اوقات مقرر ہیں، لہٰذا لازم ہے کہ ان کے اوقات کی رعایت کی جائے، یعنی ہر نماز اپنے وقت میں فرض ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اب ظہر کا وقت ابھی باقی ہے مگر میں کہیں جا رہا ہوں تو ابھی سے ظہر پڑھ لوں، عصر بھی پڑھ لوں، مغرب بھی پڑھ لوں، عشاء بھی پڑھ لوں، تو کوئی ہر نماز کے لیے اس کا وقت مقرر ہے، تو ہر نماز اس کے وقت میں فرض ہے۔ کوئی پہلے سے پڑھنا چاہے تو پڑھ نہیں سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کسی نماز کی آپ قضا کرنا چاہتے جو قضا ہو چکی ہے تو وہ نمازیں آپ کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں، مگر وقت آنے سے پہلے کہ ابھی فجر کا وقت آیا ہی نہیں ہے اور میں ابھی سے فجر پڑھ لوں، ظہر کا وقت ہوا ہی نہیں ہے میں اور آنے والی ظہر میں پہلے پڑھ لوں، تو یہ نہیں۔ ہر نماز کا وقت مقرر ہے اور ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن۔ اللهم رزقنا تلاوة القرآن، اللهم اهدنا هداية القرآن، اللهم ربنا آتنا شفاعة القرآن، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔